الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، دنیا کی کامیابی کا سب سے اہم جو کام ہے وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ جب تک کسی قوم میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا، اسے دنیا میں کسی اور پر برتری حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک ہے اتحاد بین المسلمین ہے، لیکن سب سے پہلے ایک مسلک والے تو اکٹھے ہو جائے۔ جب ایک ہی بھی مسلک کے لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے تو پوری دنیا کو سدھارنے کا سوچتے ہیں، جس پر بھی ہنسی آتی ہے۔ پہلے اپنے اندر سے جو جراثیم ختم ہوں گے تو سب سے پہلے باہم ایک دوسرے پر زبان درازیاں کرنا، یہ فساد جو امت میں پھیل رہا ہے، کیا یہ تقوی کے منافی نہیں؟ آپس میں نزاع مت کرو، لڑائیاں مت کرو، ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ لکھنے سے تو نہیں ہوتا، اور پھر سب سے زیادہ فساد پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے وہ عمل ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے دین کا کام کس سے لے رہا ہے۔ بس جس سے اللہ اپنے دین کا کام لے، اگر وہ گمراہ نہ ہو اس کے بارے میں زبان درازی نہ کرے۔ معصوم ہے، محفوظ ہے، پھر اولیاء کی کیٹیگریاں ہیں، تو وہ درجہ جو انبیاء کا ہے وہ کسی عام آدمی کو دینا اور اس کو اس طرح سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ گمراہی پیدا کرتا ہے۔ آج کل جب سب سے بڑا فساد کی جڑ ہے وہ یہی وجہ ہے۔ علم ہونا چاہیے اس کے پاس، اپنے علم میں ماہر ہونا چاہیے۔ اصل تقویٰ کیا ہے کہ وہ اس علم کا ماہر ہو۔ اگر وہ بے علم ہے تو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس کی تقلید نہیں کی جاتی۔ تقلید ہے علم، تقلید شخصیت کی نہیں۔ اگر ہم ائمہ کرام کو مانتے ہیں تو ان کا علم اجتہاد کی وجہ سے ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے، اور اس کا ایک ہی حل ہے جو اللہ نے فرمایا ہے کہ سنتوں کو اپنے اندر زندہ کرو، جو نبی کی سنت ہے، تب ہی ہمارا یہ فساد ختم ہو سکتا ہے۔ اب سنت کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے کسی بھی صحابی کو کہیں کسی مشن پر بھیجا ہے تو وہاں آپ کو ان کا طریقہ جداگانہ نظر آتا ہے۔ حال اور ماحول کے حساب سے انہوں نے جو اقدامات کیے وہ جدا تھے، اور جو اقدامات آپ نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کیے تھے اس پر آپ علیہ السلام نے کوئی بھی نکیر نہیں فرمائی۔ اسی طرح امت میں اولیاء کا جو نظام ہے، علماء کا، وہ اسی طرز پہ چلے گا۔ مقصد کیا ہے؟ دین کا غلبہ اور فتنوں کا خاتمہ۔ کیا ہے مقصد؟ کیا ہے؟ دین کا غلبہ اور فتنوں کا خاتمہ۔ اس کے لیے کون سا رسم اختیار کرنا ہوتا ہے وہ اللہ اس کو سمجھا دیتا ہے۔ کچھ تشریعی امور ہے، کچھ تکوینی امور ہے۔ تکوین کا راستہ نظر تو آتا بظاہر شریعت کے خلاف ہے، مگر ہے عین شریعت اندر سے، خلاف نہیں ہوتا۔ ایک چیز ہوتی ہے کہ بالکل کلی اس چیز کی نفی کرنا، تو جب تک انسان کو کامل علم نہ ہو تو کسی فتنے کا خاتمہ نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود فتنے میں مبتلا ہوگا۔ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے اس چیز میں اس کو مہارت ہونی چاہیے، ورنہ خود ہی مبتلا ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا، نیم ملا خطرہ ایمان، اور نیم پیر تو ہر چیز کا کام ہے۔ آج کل یہ سارا کام یہی چل رہا ہے، الا بلا اور گردن ملا۔ کیوں کہ اصول کو چھوڑ کر جب انسان اپنے اصولوں پر چلے تو یہ فتنوں کو تو پیدا کر سکتا ہے، تقویٰ کو نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔ اس کا جذبہ غلط نہیں ہے، اس کا جذبہ ٹھیک ہے،
اس کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں امت کو ختم کروں، مگر اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ خود تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ ایک انسان اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے تو دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اب بے علم پیری آج کل یہ زیادہ ہے، صحیح بات بتا رہا ہوں۔ یہ کاپی رائٹ والا جو تم لوگوں کے پاس وہ موجود ہے نا، یہ میں نے بھی اپنے شاگردوں کو دیا ہوگا۔ یہ سند ہماری اس کو کہتی ہے کاپی رائٹ ہے آج کل۔ اب نیکی کو گناہ سمجھنا یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ انسان کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتی۔ اتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ مجھے پتا ہے جب ایک انسان سامنے نہیں آتا تو پھر انڈر گراؤنڈ سازشیں شروع ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، یہ دین کی خدمت نہیں ہے، یہ نقصان ہے ہمارے لیے، یہ فساد ہے۔ اسی کو فساد کہا گیا کہ جب دینداروں کو آپس میں لڑانا اور ان کے عیوب کو بیان کرنا، یہ فساد ہے۔ علماء ہے وہ معصوم نہیں ہے، خطا سے پاک نہیں ہے، گناہ سے بھی پاک ہے۔ وہ کس سے نہیں ہے؟ ولی ہے نہ وہ معصوم ہے، نہ وہ گناہ سے پاک ہے، نہ معصوم ہے، نہ خطا ہے۔ ہر آدمی اپنے علم کا مکلف ہے، اس کو اپنے فن میں ماہر ہونا چاہیے۔ ایک بھائی سے جی کشف ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بخاری کس طرح لکھی گئی ہے۔ جو ہم سب سے بڑی بخاری شریف کی کتاب پڑھتے ہیں اس کو کہتے ہیں صحیح البخاری۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ لکھی کیسے گئی ہے؟ یہ صرف علم الرجال سے لکھی گئی ہے یا علم حدیث سے لکھی گئی ہے؟ یہ آپ کی غلطی ہے، یہ ہر فن سے لکھی گئی ہے۔ امام بخاری اعتکاف کرتے ہیں، علم حدیث تو آپ کے پاس ہے، حضور کے روزے کے سامنے ادھر اس طرف ان کی مسجد آج بھی مشہور ہے، مسجد امام بخاری۔ جو گئے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے ان کو یہ چیز بتائے، یعنی کسی بھی ایسے مجرب عمل کو کرنا یہ علم عملیات کا حصہ ہے۔ کس چیز کا حصہ ہے؟ اور جو بزرگ اس فن میں ماہر ہوتا ہے تو اس کو لاتا بھی ہے، یہ نہیں کہ وہ ماہر نہیں تھے، اس سے تو ان کی حدیثیں بھی بھری پڑی ہے رقیہ پر۔ تو غسل فرماتے تھے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ کبھی یہ صرف حدیث کے لیے وہاں پر اعتکاف کرنا کون سی روایت سے ثابت ہے؟ مجربات اولیاء میں سے ہے، سو یہ عملیات ہے، اور اسی کو چلہ کشی و خلوت نشینی کہتے ہیں۔ آپ بیٹھے غسل فرمایا، پھر 2 رکعت نفل استخارے کے پڑھے۔ کس چیز کے پڑھے؟ اچھی طرح پڑھ کے آنا، یعنی کتنے علوم جمع ہو گئے؟ اب دوسرا، یعنی علم استخارہ، خلوت نشینی، پھر علم مکاشفہ، یعنی آپ علیہ السلام کی طرف سے بھی تائید ہونی چاہیے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز آئی علم الرجال، اور 5ویں محدث تو آپ تھے ہی تھے۔ کتنے ہو گئے اکٹھے؟ تو آپ نے کیسے کہا کہ صحیح البخاری صرف رجال پر لکھی گئی؟ آپ علیہ السلام کی طرف سے کیا تائید آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے کیا آ رہی ہے؟ استخارہ کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ، علم مکاشفہ حضور سے مشورہ، پھر رجال، پھر حدیث۔ یہ 5 علوم کا مجموعہ ہے، اس لیے صحیح البخاری ہے۔ کسی بھی ایسے عمل کو اگر بزرگوں نے کیا ہے تو اصل کے مقصد کے لیے مجربات، تو اصل تو ثابت ہے، طریقہ ثابت نہیں ہے۔ تو اعتکاف ثابت ہے، نفل ثابت ہے، استخارہ ثابت ہے، کشف ثابت ہے، تو یہ ترتیب ثابت نہیں ہے۔ اصل کو پانے کے لیے فنون کو پڑھا جاتا ہے، اور اصل کو سمجھنے کے لیے فنون پڑھے جاتے ہیں۔ جو فنون کا انکار کرتا ہے وہ علم دین کا انکار کرتا ہے۔ بغیر فنون علم حقیقی حاصل ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب تک آپ تجربے کی دنیا سے نہیں گزرو گے آپ کو علم کی حقیقت کا پتہ نہیں چل سکتا۔ اور یہ منطقیوں کی اصطلاح ہے کہ علم حقیقت کی تعریف ان کی یہی ہے کہ جو تجربے سے حاصل ہو۔ علم الیقین، عین الیقین، حق التصوف علم باطن کا نام ہے، حکمت
یہ جو تم لوگوں نے جو ہے چار دیواریاں بنائی یہ اس کا نام نہیں ہے. یہ سفید ٹوپیاں پہن کے جو تم لوگوں نے پہن کے جو وہ بنائے اس کا نام تصوف نہیں ہے. تصوف نام ہے علم باطن کا. اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ صوفی گناہ چھوڑ دے باقی سب کو گناہ کی جا سکے. گناہ ہر مسلمان کو چھوڑنا ہے چاہے وہ صوفی ہو یا نہ ہو, وہ عالم ہو یا نہ ہو. گناہ دو قسم کے, ایک ظاہر اور ایک باطن. شیطان کس رستے سے تم پہ وار کرتا ہے تو وہ اس کی نورانی چالیں بھی جو تم پہ چل چکی ہے. اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس. جب وہ نورانی چال میں آتا ہے وہ تمہیں دین میں گمراہ کرتا ہے, وہ تمہیں اعمال میں گمراہ نہیں کرتا. وہ دیندار بن کے بیٹھ جاتا ہے, وہ بزرگ بن کر بیٹھ جاتا ہے. کافروں کی دو قسمیں, ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری قسم کیا ہے جو ہمارے سامنے, باطن کیا ہے مسلمان بن کر بیٹھا ہے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ وہ اپنے کام کر چکے, انہیں پتا ہے ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے. شیطان کو پورا پتا ہے, اس نے انبیاء کو دیکھا ہوا ہے, اسے پتا ہے تمہیں کہاں سے مارنا ہے. جب تک علم نبوت کا نور ہمارے سینے میں نہیں آئے گا ہم اس کے چال سے بچنے والے نہیں ہیں. وہ پتا ہے تم کو کیا کہتا ہے. وہ میں پٹھان میں دو بھائیوں کا قصہ سناتا ہوں. تو ایک ہوشیار ہوتا ہے اور ایک جو ہے سادہ ہوتا ہے. کہ باپ نے جائیداد چھوڑی ہوتی ہے, کیا کرتا ہے جی, ایک بیر, ایک درخت اور ایک گائے. تو کہتا ہے تقسیم کر دیں ابا کی جائیداد. درخت کا اوپر والا حصہ میرا اور نیچے والا تیرا, گائے کا اگلا حصہ تیرا پچھلا میرا. اب بیچ میں دو تو نہیں ہو سکتے. اب وہ پھل پھول گائے کو گھاس واس ہو کے رہا, دودھ وہ پہ کہتے ہیں بھائی میں تو اپنے حصے سے لے رہا ہوں, تیرے حصے سے تو نہیں لے رہا. درخت کو سارا وہ کرتا ہے, اوپر سے وہ پھل پھول وہ کھا جاتا ہے. کہتا ہے میرا کہہ رہا ہے بھائی میں تو اپنے حصے میں سے لے رہا ہوں, تیرے حصے میں سے تو نہیں لے رہا. ہمارے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے. کھیتیاں بھی تم سے اگواتا ہے, گائے بھی تم سے پلواتا ہے, دودھ بھی وہ پیتا ہے, پھل بھی وہ کھاتا ہے. یہ جو تم لوگ آج لڑ رہے ہو نا الجھا رہا ہے تمہیں, یہ اسی چیز میں الجھایا ہوا ہے. یہ وہ پھل ہے, یہ وہ دودھ ہے جو وہ پی رہا ہے. یہ وہ پل ہے جو آج مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کہ جو کھیتیاں وہ اگا چکے ہیں بزرگ, وہ آج آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اس کا پل کون کھا رہا ہے؟ تمہارے ایک دیوبندی ہم لوگ, ہم متفق نہیں, ہم ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بریلیوں کا دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے, اہل حدیث کو دیکھو ان کا بھی یہی حال ہے, سب کا یہ حال ہے. جھنڈا کون سا اٹھایا ہم لوگوں نے؟ ایک دوسرے پہ فتوے جاڑ رہے ہوتے ہیں. وہاں سے ایک پہ فتوا آ رہا ہے, ادھر سے فتوا آ رہا ہوگا. اور یہ کوئی معمولی جگہوں سے نہیں آ رہا, بڑے بڑے جوار علم کے پیچھے آ رہا ہوگا. جیسے یہ سارے معصومین بیٹھے ہوئے, یہ ہمارا حال ہے. ہمیں اپنے, کیونکہ ہم اپنے خود پہلے اپنے آپ کو تو ہم لوگ سدھارے. یہ وہ پل ہے. اب دیکھو کیسے کھا رہے ہو, اب بن چکے نا, آپ مولوی بھی بن چکے, آپ صوفی بھی بن چکے. یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میرے شاگرد میں جن کو کمال تک وہ پہنچ چکے ہو, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ منصب پرستی جس دن تمہارے اندر آتی ہے اور اللہ کی رضا انسان بھول جاتا ہے, تباہی یہاں سے پیدا. اس کو کہتے ہیں حب جاہ. کون سا مسئلہ ہے؟ منصب کی محبت. جاہ تکبر سے بھی زیادہ خطرناک لکھا ہے بعد میں. کیوں لکھا ہے؟ تکبر میں تو یہ انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار متکبر لوگ ہیں, تو بزرگ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ مرض بزرگوں میں بھی موجود ہوتا ہے. کبر نہیں ہوتا لیکن جا ہوتی ہے. آپ کیا کیے جی؟ تو ایک ہوشیار نے خبر دی. کیا خبر دی؟ ادھر آ, آپ کچھ مت کر, کیونکہ اگر اس کے حصے میں آ جائے گا تو قانونی مسئلہ ہو جائے گا. اب اپنے دائرے میں لڑنا ہے. تو جب یہ دودھ دھوئے تو ڈنڈا اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا اس وقت. تو وہ کہے گا کہ کیا کرتا ہے, میں اپنے حدود میں لگا ہوں بھائی, تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہوں. اس نے ایسے ہی کیا, اس نے جب ڈنڈا اٹھایا دس کر کے سر پہ مارا. تو کہہ رہے کیا کر رہا, کہہ رہا تیری ہاتھ میں توڑی, میں اپنے حصے میں مار دوں. اس کی کھوپڑی میں آگے کسی عقل مند نے اس کو سمجھا دیا ہے.
یہ کوئی عقل مند ہے نا. جب وہ درخت پہ چڑھے بولا تو نیچے سے درخت کاٹنا شروع کر دے. علامہ اقبال کیا جس کھیت سے میسر نہیں کھیت دہقان کو روٹی اس کھیت کے خوش اور گندم کو جلا. تو جب درخت کٹنے لگا تو اس کے عقل میں آئے گی تو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے. کیا ہو گیا جی؟ اب مذاکرات. اپنے حدود پہ جانو. جب انسان اپنے حدود کراس کرتا ہے یہ پھنستا ہے. اب ایک آدمی ادھر آ رہا ہوگا دوسری خانقاہ والا آ جائے گا, ادھر سے ہو جائے گا. میں نے کسی کو نہیں بلایا, یہ مارکیٹنگ تم لوگ کرو, مجھے نہیں شوق, میں اپنے آپ کو بزرگ سمجھتا ہوں. ہاں یہ چیز ہے کہ اس چیز میں اللہ نے دیا ہے. نہ تم تصوف پہ بات کر سکتے ہو مجھ سے, یہ تحدیث نعمت کے طور پہ بول کے. اگر آپ کو تصوف کا الف با بھی پتا ہو, اگر میں اس پہ کتاب لکھنا شروع کر دوں نا تو بہت سمندر دے جائیں گے. چھوڑ دو کہ کہاں سے تم لوگ تصوف چھوڑ کے آئے. لیکن اس چیز کو چھوڑ دو بس. انسان اپنے بڑوں کا احترام کبھی نہ چھوڑے. یہی وجہ کہ آج لوگ فساد اٹھا کے وہ اکابر کے حوالہ جات اٹھا کے جب لاتے تو آپ کو جواب بھی نہیں آتا. ایک بیان میں نے اس کا جواب دیا تھا, پہلے اس حضرت صاحب کو جواب نہیں آ رہا تھا, پھر میں نے ایک بیان کیا تو کہیں سے سن لیا ہوگا. اب ایک نے ہمارے ہی اکابر کا اٹھا رہا, آج کل نیٹ پہ بڑا چل رہا ہے. ان کا نام, یہ نام بھی نہ لو. اب دیکھو ان ناموں سے ان کو جو ہے طاقت مل رہی ہوتی ہے. باطل جب حق کا نام رکھتا ہے تو پھر تم اس حق کو تو گالی نہیں دے سکتے. تو یہ نام مت پکارو اس کو. جیسے قادیانی کو احمدی مت کو, قادیانی کو, یہ احمدی نہیں ہے. تم جب احمدی لکھتے ہو تو تم ہی اس کو انرجی دے رہے ہو. اسی طرح جو بھی گڑبڑ ہے, اب وہ شیخ سانپ لکھ دو, محمد مت کا اس کو. جو گمراہ ہونا چاہے اس سے اس نام کو ڈیلیٹ کرنا شروع کر دو. یہ نام اس کا نہیں ہے. یہ اچھے نام رکھ کر کے. ایک بابا ہے, ہر دور میں کچھ نہ کچھ. ایک بڈھا ہے, ایک بڑے میاں ہے, اس کا دماغ خراب ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں نے سمندر پیے ہوئے. کیا پیے ہوئے؟ تو یہ سمندر آپ نے کب پیے؟ وہ سمندر تو پچھلے اہل حق بزرگوں نے لکھے نا, کیونکہ تیرے ابا کے گھر سے تو تیرے پاس نہیں آیا. تو میڈیا اس کو شو کر رہا ہوگا, ایک بڑے میاں ہے, میں نے بڑے سمندر پیا. نام کیا رکھا ہے؟ دوسرا آدھیڑ عمر بھی پیدا ہوا ہے, اس نے بھی وہی نام رکھا ہوا. ایک تیسرا ایک چھوٹا جوان پگڑی پہن کے انجینئر صاحب ہو. یعنی تو ہر عمر کا جو ہے اس میں فتنہ ہمارے یہاں موجود ہے. تو اصحاب رسول کے ساتھ جاتا ہے, ناصبیت میں جا کے سیدھا اصحاب رسول پہ رد کرنا شروع کرتا ہے. فیصلہ کرنے والا کون بن گیا؟ خود. کس کا فیصلہ کر رہا ہے؟ احادیث مبارکہ پڑھ کے اصحاب رسول کا فیصلہ کر رہا ہے. جس نے روافض کے بڑے بڑے علماء کو تباہ کر دیا تو وہ بھی پیدا ہوا ہے. یہ وہ فتنے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں. تو ایک جگہ کہہ رہا علم لدنی نہیں, اور دوسری جگہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے علم کہاں سے لیا؟ تو مان لو نا لدنی ہے. کیا کہتا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے تو اس کے سر میں پڑتی ہے. کیا کرتی ہے؟ جو انکار کرتا ہے سر میں اسی کے پڑتی ہے, وہی دلیل مار رہا ہے. اب وہ ایک قرآن کے دلیل دے رہا ہے تو وہی نظر کو بھائی تو کہا کہ یہ کتاب جو تمہارے سامنے تو اردو کی کتاب آیت پڑھ لو تو کہ قرآن مانا لیا جائے گا. ہمارا مولوی بیٹا وہی ان کے ساتھ شیطان ہوتے ہیں. نام کیسے رکھے؟ محمد اسحاق, جاوید احمد غامدی, انجینئر محمد علی مرزا, ٹھیک ہے, شیخ محمد. ان پر باتیں کرتے کرتے نا پوری کتاب آ جائے گی. نہ تصوف کا علم ہے, نہ حدیث کا, نہ فقہ کا. جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے, یہ ثابت ہو گیا, بالکل صحیح کہا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ شیطان ہمیں صرف گمراہ کرے گا اس میں؟ کیا اس کو اس کا علم نہیں ہے؟ اس نے آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء کو دیکھا ہوا ہے. آپ علیہ السلام نے کیا کیا فرمایا وہ خود اس نے سنے ہوئے. کیوں نہیں ہوتا اس کا پھر شیطان؟ یہ شیطان ہے نا. کیا سمجھتے؟ دلائل نہیں دیتا.
امام راضی، تو امام راضی سے بڑے مولوی ہو، ایک توحید کے مسئلے پہ 99 دلائل دیے تھے. اب ہمارے والے تو مکاشفے بھی ڈیلیٹ کر دیتے، سمجھتا ہے یہ غیب میں آ گئے کاشف. تو نجم الدین گمراہ رحمت اللہ نے لوٹا اٹھا کے ہمارا کہ ہم اللہ کو بے دلیل یہ کماتے ہیں. سبحان اللہ. ایسے یہ نورانی چال ہے، تو نورانی چال کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، اور تلبیس ابلیس ہمیشہ دین کی شکل اختیار کرتا ہے. آپ ان چیزوں سے واقف نہیں، مگر روحانیت کی ایک دنیا ہے. منافقین کس وجہ سے بچے؟ حضور نے ان پر کبھی تلوار نہیں چلائی نہ ان کو مارا. وجہ یہ کہ وہ لباس اسلام کا پہن کر اور عبادت اسلام کی کرتے تھے، اندر سے کافر تھے مگر ان کو حفاظت ملتی. تو ایسے لوگوں کے یہ نام مت پکارا کرو، یہ اسلام کے قابل نہیں ہوتے. ہر بات آپ اپنی تحقیق پر چلو مگر بڑوں کی بہترامی مت کرو. کبھی علی شبیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائیں گے، اس پہ اشکال ہے، تمہاری سمجھ میں باتیں نہیں آتی. تقاضۂ بشریت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور علم نبوت ایک الگ چیز ہے. انبیاء کا وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ وہ پاک ہے، مگر ہمارا ٹوٹتا ہے. نیند میں بھی آپ کا غسل واجب نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ یہ آپ لوگوں کی یہ عقل میں آنے والی باتیں ہیں. آپ حضور کو 11 بیویاں ہیں، امت 4 گھر ہے، یہ 11 حضور نے کم کی ہے. آپ علیہ السلام کو کل اجازت دی، جا کے قرآن کی آیت پڑھو. تعداد نہیں ہے آپ کے لیے، یہ تعداد امت کے لیے. قرآن میں 2 آیت ہیں، نبی کے لیے جدا ہے اور امت کے لیے جدا ہے. یہ تقسیم اللہ نے فرمائی ہے. آج آپ اس کے جوابات، تو اس نے ایک خواب اٹھایا ہمارے بزرگوں کا. یہ دوسرے لوگ بھی بہت اٹھاتے ہیں. تو خواب کیا اٹھاتا ہے کہ حضرت تھانوی کا ایک مرید ہے، یہ دیکھو وہ کہتا ہے خواب میں لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ. تو جب جاگتا ہے تو تب بھی یہ بولتا ہے. تو دل میرا نہیں مانتا کہ میں بولوں، مگر میری زبان میں اختیار ہو جاتی ہے. کم سے کم یہ پڑھ لیتے کہ بیداری کی حالت کب تک ہوتی ہے. ہر انسان پہلے بے ہوش ہے نہیں، پہلے مدہوش ہوتا ہے پھر بے ہوش ہوتا ہے. جب وہ جاگتا ہے تو مدہوش ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد نیند سے جاگتا ہے. اور بعض اوقات نیند کی حالتوں میں بندہ چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، پھر آ کے سو جاتا ہے. یہ ساری حالتیں نیند میں شمار ہوتی ہیں. اور حضور نے فرمایا ان پر قلم نہیں چلتا. 3 لوگوں پر قلم نہیں چلتا، سویا ہوا بھولا ہوا مجنون، جس پر نبی نے فرمایا قلم نہیں چلتا، تم نے کیسے چلا لیا؟ اب خواب کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت نے دے دی کہ میں متبع سنت ہوں. کیا ہوں؟ تعبیر دے اتباع سنت. اب آپ کہو کہ جو خواب میں آپ نے دیکھا ہے وہی اس پہ فتویٰ لگا رہے ہو، اس سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی پیدا ہوگا؟ بے عینی خواب پہ جو شخص فتویٰ لگا دے اور اس سے ایک بزرگ کے بارے میں یہ الفاظ کے اس کے مرید کے، اس سے بڑا جاہل اس دنیا میں کوئی ہے؟ خواب تعبیر اب سنو کہاں سے. یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے، 13 چیزیں ان کو سجدہ کرتی ہے، ستارے، چاند. تو انہوں نے سجدہ کیا یا انسانوں نے کیا؟ تعبیر کیا نکلی؟ تعبیر اسی وقت نکلی جبکہ نبی کا خواب وہی ہے، یا جوانی میں. یعنی جس خواب کی تعبیر نبی کی 13 سال 14 سال بعد 15 سال بعد ظاہر ہو رہی ہے، اور اس نے خواب دیکھنے پہ فتویٰ جاڑ دیا اور یہ کہتے ہیں ہم لوگ بہت بڑے عالم ہیں. اب دیکھو دوسرا خواب سنا، 7 گائے آتی ہے، موٹی پتلی کو کھا جاتی ہے، پتلی آتی ہے موٹی کو کھا جاتی ہے.
تو تجھے خواب میں تو گائے کو کھایا نا. آپ مجھے بتاؤ کہ حقیقت میں کسی گائے نے ایسے گائے کو کھایا ہے؟ تو تم سے بڑے جاہل ہو، تم بیٹھ کے بزرگوں کے فیصلے کرو. تو گائے کو کھا رہی ہے تو پھر تو خواب کے ظاہر پہ فتویٰ دے. خواب کیا نکلا؟ 7 سال ہریالی ہوگی، گندم بہت ہوگا. 7 سال قحط ہے. تعبیر کیا دی نبی نے؟ قرآن سے ثابت ہے. ایک آدمی روٹیاں تقسیم کر رہا ہے، اس سے رہائی کا کیا سبب تھا؟ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ رہا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہے، کٹا کیا؟ یہ تو نبیوں کے خواب. اب سنو، اب جس پہ میں آ رہا ہوں تمہیں بتا. صحیح حدیث میں کہ دجال 3 جگہ داخل نہیں ہو سکتا. کتنی جگہ؟ ایک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا، بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکتا. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب یہ حقیقت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب حضور ہی خواب دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں خواب؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا. تو ایک شخص ہے جس کے بال گیلے ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، اور ایک اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص کھڑا ہے. کہاں؟ بیت اللہ. اس کی ایک آنکھ سے وہ کھڑا ہے اور دوسری آنکھ انگور کی طرح باہر ہے. تو یہ پہلا شخص تھا، یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے، اور پیچھے جو کھڑا ہے وہ دجال ہے. کون ہے؟ دجال. اب حضور نے فرمایا کہ خانہ کعبہ میں تو داخل نہیں ہو سکتا. نبی کا خواب وہی ہے. تو پھر تو اس کے بارے میں کیا بولے گا؟ بزرگوں کے خواب پہ اعتراض کرتے ہیں. جاہل ہے مطلق وہ صرف اس لیے بزرگوں نے جو فرمایا ہے 2 چیزیں اگر تمہارے پاس نہ ہونا، یا روحی یا ظاہری، گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا پیر شیطان ہے. دلیلیں کہاں سے دیں؟ جب پڑھو تم جواب ہی نہیں دے سکتے. اس کے لیے علم وحبی ہے، یہی جواب دے سکتے. عقلی والے پھنس جائیں گے. پھر تصوف آ رہا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تصوف کی بنیاد پہ میں جوابات دے رہا ہوں، ورنہ یہ حدیثیں تم نے بھی پڑھی. پھر اصحاب رسول کا فیصلہ کرتے ہو. تیری اتنی اوقات ہے، وہ فیصلہ خود کر کے چلے گئے. تحکیم کے فیصلے وہ کر گئے. حضرت حسن چھوڑ کے اس خلافت کو وہ کر کے چلے گئے. بعد میں تاریخ دانوں کے فیصلے ہم نہیں مانتے. ان کا فیصلہ قرآن کر گیا، ان کا فیصلہ حدیث کر گیا. ایک ہی لفظ ہے، ان کے آپس میں اجتہاد تھا، اور اجتہاد کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اور کسی کے اجتہاد میں کسی چیز کا حرام ہونا اور دوسرے کے اس میں حلال ہونا یہ مسلم ہے. وہ بھی دین، یہ بھی دین. اجتہاد کا فیصلہ نہ اللہ نے کیا نہ اس کے رسول نے کیا، تو امت کیسے کرے گی؟ اور نہ قیامت کے دن کرے گی. اس میں وقت کا ضیاع ہے، عمر ضائع کرنی ہے، ورنہ چلے جاؤ. 3 چیزیں میں نے پہلے ہی بولا تھا. جو یہ چڑھے گا، اللہ کی ذات میں فکر مت کرو، تقدیر میں ذکر نہ کرو، اصحاب رسول کا فیصلہ مت کرو، اس کے قاضی تم مت بنو. تمہارے گمراہی میں یہ وہ 3 راستے. کیوں؟ یا ایمان بالغیب رکھو. کیا ہے نا؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ موبائل پڑا ہے، یہ تمہاری عقل میں آنے والا نہیں ہے. یہ ایک مادی چیز ہے.
تو علم لا معنی ہی ہے بھائی، اس کی انتہا نہیں ہے، اس کو تم کہاں سے سمجھ کیوں ہوا، کیسے ہوا، یہ اس کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ مگر ایک چیز ثابت ہے کہ کچھ چیزیں انسان کی فطرت سے جو تعلق رکھتی ہے اس پہ فتاوے نہیں لگتے۔ ایمان دل سے قبول کرنے کا نام، میں نے ناصبیت میں کیل ٹھوک دی، وہاں اگر میں آج بیٹھا ہوں نا تقریر کر رہا ہوں تو ناصبیت میں میں نے بھی کیل ٹھوک دی ہے، یہ کہنا آسان ہے کسی کے سامنے بیٹھا پھر پتہ چلتا ہے۔ آج کل تو آسان ہے، سوشل میڈیا شروع ہو جائے گی۔ رہی یہ بات، دوسری بات جو آج میں بتا رہا ہوں، شعبدہ چاہے جنات کے ذریعے ہو چاہے ہاتھ کی صفائی سے ہو، یہ دونوں صرف انٹرٹینمنٹ ہے۔ کیا ہے؟ یعنی خوشی طبع، اس سے علاج نہیں ہوتا، یہ مؤثر علاج نہیں ہے۔ ایک آدمی بند کر کے انڈے بھی یہاں گرا دے کوئی فائدہ نہیں، قمیص سے تعویذ نکال دے، مؤثر علاج نہیں ہے، چاہیے جنات کے ذریعے چاہیے تالے نکال دے، چپکلیاں نکال دے، سب کچھ نکال دے، یہ جنات کی شکل اختیار کر لیں گے، چھوٹے چھوٹے منع بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کمال سمجھا جاتا ہے۔ یہ کمال نہیں ہے مگر ایک فن ہے، یہ یاد رکھیں۔ جادو کاٹنے کے لیے فرشتوں کی طاقت ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ اور یہ اہل حق کے ساتھ ہوتی ہے، صاحب فن کے ساتھ ادھر شیاطین کرتے ادھر فرشتے کاٹتے۔ وہ کہتے جی ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اچھا اس کی تفسیر میں کیا، اس کے دل کو فرشتے تام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ تو ملکوتی ثابت ہو گیا نا جی، تم کہتے ہو عالم میں ملکوت نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ کیا کر لیتے؟ فرشتے اس کے دلوں کو تھام لیتے ہیں۔ تو اس کے اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے خوف اور ڈر نکل جاتا ہے مخلوق کا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر نکل جاتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیوں؟ اللہ تیرے ساتھ ہے اور اس کی مدد بھی تیرے ساتھ ہے، آپ تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ شاذلی تو پڑھو، یہ وہ چیز ہے۔ پھر دل عرش بنتا ہے، یہاں ملکوت بن رہا ہے، حدیث قدسی اللہ کہیں نہیں سمائے، مومن کے دل میں سمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے سمانے کے مطلب اتنا مجھے حلول نہیں ہوتا، یہ قرب ہے۔ کیا ہے؟ مقرب بننا، یعنی دل اس بلندی تک پہنچ جائے ذکر کر کے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بس پھر اس کا کیا ہوتا ہے؟ بس ہم تم ہی آگاہ اس رب خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، باتیں تو ہے ہر دم مگر آواز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی ہمساز نہیں۔ یہ ایسے نہیں پہنچتا کہ تو گھر میں بیٹھ کے صبح اٹھ کے تو اللہ، ایسے اللہ والے بہت پھر رہے، یہ سارے جو مسلمان پیدا سب اس سے اللہ والے ہیں۔ اس کے لیے بزرگوں نے بڑے مجاہدے کیے، یہ علم قرب ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جو فرمایا، تو خواب پر فتاوے ظاہر نہیں لگتے۔ ایک شخص اگر کل خواب میں دیکھ لیں، زبیدہ خواب دیکھتی ہے کہ ہر چیز نے اس کے آنکھ کے ساتھ جمع کیا ہے، تو اس کی تعبیر کیا نکلی؟ بس اوقات خواب غلط، تعبیر اچھی ہوتی ہے، بس اوقات خواب ٹھیک بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تعبیر سے تعلق رکھتا ہے، خواب علم تعبیر سے تعلق رکھتا ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اور غیر اختیاری چیز پر فتوے نہیں لگتے۔ جاہل کے پتو میرا کہیں جیسے آگے ہم سے سیکھ لے، میں تیرے کو بتا دیں۔
وہ ایک نے خواب دیکھا کہ حضور اس کے ساتھ جا رہے ہیں، تو جوان کا بچہ سیٹ بھی دوسری خریدتا تھا. آج میں سنا صحیح ہو گیا شاید. تو میں نے تعبیر بھی ہم سے پوچھ رہے تھے، ہم تمہیں بتا دیتے سیدوں کو حج کرا. یہ اس کی تعبیر ہے، آل کی طرف اشارہ. تو تو الگ سیٹ لے رہا ہے. تو یہ کیا ہے کہ جو خواب میں دیکھا اس کو بیانی حقیقت مان لینا، یہ کامل ہوئی. اسی کی وجہ سے نقصان آتی ہے. ایسی کسی نے کشف میں دیکھ لیا کہ آپ علیہ السلام نظر آ رہے تو کہتا ہے بس وہ سب میں جگہ چھوڑ دو، حضور آ گئے. ہو بھائی یہ علم مکاشفہ ہے، یہ تیرا تصور ہے، یہ تیرا خیال ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. تصور سے گزر ہوئے تو پتہ یہ چیزیں آتی ہے، عشق اور محبت اور جذبے سے وہ صورت منکشف ہو جاتی، نظر جائے گی. اب یہ کشف خیالی ہے، رحمانی ہے، نفسانی ہے، یہ شیطانی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھیں، یہ خیال جو ہے یہ شیطانی نہیں ہو سکتا حضور کا. یہ تین چیزوں پر ہے، خیال سے ہوا، یا اس کے نفس کی قوت سے ہوا، یا اللہ کی طرف سے ہوا. تین میں سے ایک بات شیطانی نہیں ہو سکتا. اس کو شیطانی کہنا کفر ہے. اب یہاں ایک علم ہے، اس کو کلی انکار کر دینا یہ تحریف دین ہو جائے گا. ہاں اس کے لیے رجال کا ہونا کہ یہ ہر کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے جو اس کا اہل ہے اس کے ساتھ ہم مانتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے. تو جو جس فن کا ماہر ہوگا اس کو اللہ وہ چیز عطا کرے. یہی وجہ ہے کہ میں جس چیز کو پڑھتا ہوں تو پھر اس بزرگ پر رد مت کرو، بلکہ وہ اس فن کا ماہر نہیں تھا اس لیے اس کے قول میں ضعف آ گیا. اور جس فن میں وہ ماہر ہوتا ہے تو وہ پہاڑ جیسے دلائل لا رہا ہوتا ہے. لیکن جس فن میں اس کی کمزوری آ جاتی ہے کیونکہ وہاں اس کا خیال آ جاتا ہے، تو کیونکہ وہاں تحقیق نہیں، تجربہ نہیں، فوراً اس کے خیالات شروع ہو جائیں گے، تو قلم میں بھی وہی کمزوری شروع ہو جائے گی. تو کیونکہ اللہ نے تو کسی ولی کو شیخ القلب تو نہیں بنایا نا، بس ٹھیک ہے. پھر ہر صدی میں جو مجدد پیدا ہوا دوسرے مجدد کا کس دلیل سے مقلد ہوا؟ جب ایک مجتہد دوسرے مجتہد کا مقلد نہیں تو ایک مجدد دوسرے مجدد کا مقلد نہیں، ایک مولوی دوسرے مولوی کا مقلد نہیں، ایک مفتی دوسرے مفتی کا مقلد نہیں. اصول نہیں ہے. ہمیشہ تقلید تب آتی ہے جب علم کی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ تقلید علم کی ہے، اسی سے بندہ کامل بنتا ہے. اس سے نہیں بنتا کہ تیرے کو کچھ آتا نہیں تو تب دوسرے کی. ایسے بزرگوں کا ادب کیا جاتا ہے اور ایسے چھوٹوں کا احترام کیا جاتا ہے. ان کی تقلید نہیں کی جاتی. ادب اور احترام کے پیمانے کو چھوڑو مت، اور تقلید کو ان کے پیچھے مت پڑو. اب یہ کہا ہے جو فرماتے ہیں، میں نے کہا چھوڑو، لوگوں کو خراب کر رہا ہے، کرنے دے. جو لوگ خراب ہوتے ہیں ان کو ہم تھوڑی صحیح کر سکتے. کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے نا، اس کے پاس چلا جائے، وہاں صحیح ہو جائے گا. جس نے اس گھاٹ کا پانی پیا ہے نا اس کو دوسرا کوئی نہیں پلائے گا. وہ یہی ہے، ٹینشن نہیں لو. دو میں سے ایک ہوگا، یا تو آئے گا آرام سے بیٹھ جائے گا، یا بچتا چام نہیں نا دادا چلے، اس سے زیادہ تو میں نے سیکھا ہوا ہے. ادھر غیرت سے نہیں آئے گا اور ادھر جو ہے نا اپنی حالت سے نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ اس سے تو زیادہ میں پی کے بیٹھا ہوں. یہ ہمارے یہاں لڑکے جاتے ہیں نا اس لیے آج یاد رکھنا یہ شعبے بازیاں جنات بھی دکھاتے ہیں. ایک بزرگ نے مجھے فرمایا ایک بہت بڑا عامل تھا. میں نے کہا جی کیا تھا وہ عامل؟ کہتے ہیں اتنا بڑا عامل تھا کہ کمرے بند کرتے گدھے کا سر حاضر ہو جاتا. اب تو شیخ العزیز بھی ہے، سبحان اللہ. یہ آپ کو بڑا عامل لگتا ہے تو بچہ بھی کر سکتا ہے. یہ عمل نہیں ہے. یہ جو آپ جس کو ہم نے کہتے ہیں میرا دعویٰ ہے کہ جن جادو نہیں کر سکتا. یہ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا یہ دعویٰ کر رہا ہوں. کہ اس پہ دلیل؟ میں نے کہا صحابہ جنات موجود تھے مگر حضور کا جادو فرشتوں نے کاٹا ہے. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے.
دلیل تو مضبوط لائے تو ختم کہاں تک یہ کام کر سکتے یہ بھی مجھے پتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی ان سے. دنیاوی اسباب سے آپ کا کمال ہے یہی سر التا گھنٹے اڑے ہوتے تھے خرصہ اڑا ادھر بڑے بڑے پتھر لے کے جا رہا تھا, ادھر گدھے کا سر آ گیا. اس میں جادو کاٹنے کا کیا ہے؟ جادو معجزے سے کاٹا ہے, فرشتوں نے کاٹا ہے. یہ پھینک یہ لاٹھی. کیا اس وقت جنات تھے؟ ہر نبی کے ساتھ جن. بات یہ نہیں ہے کہ جنوں کے ذریعے علاج ہوتا ہے. جن کا علاج کر سکتے ہیں, جادو میں خود بھی پھنستا ہے. تو اللہ نے جو چیز اس کی فطرت کے لیے بنائی ہے اسی پہ چلو. اب آپ بالکل جن کے ساتھ علم ہے وہ کر سکتے ہیں فرشتوں سے. تو یہ علوم اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو عطا کیے ہو تو اس کا انکار مت کرو, اس کو تصوف سے دین سے خارج مت کرو. جن بزرگوں نے اس پر یہ کہا کہ اقوال میں کمزوری ہے, حدیث اور قرآن نے اس کو جدا نہیں کی. ایک بزرگوں نے اپنی اصطلاحات سے جدا کیا, سو ان کی اصطلاحات اس میں معتبر نہیں. بطور معجزہ میں بھی کوئی اسباب اگر اس میں داخل کر دیے گئے ہیں یا کرامتاً تو یہ اللہ کی طرف سے ہوگا, اس کو دین کہا جائے گا. نگے اب کرامت دیکھو, ہم نبی کے بارے میں جب نبی کی ولایت والی زندگی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا اس سے پہلے اس کو کرامت کہتے ہیں کہ انبیاء کی کرامات میں شامل ہے, یا اس کو ارحاس کہا جائے؟ نام بھی جدا کیے. معجزہ کرامت خاص اولیاء کے ساتھ, نبی کا معجزہ ہے. ولایت والی زندگی ارحاس لفظ دیا ہوا الگ نہ, اس کو کرامت نہیں کہا. یعنی نبی کی جو ولایت والی حیات ہے وہ بھی جدا ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. ہم لوگوں نے اس کو تقسیم کیا ہی نہیں. استدراج کیا ہے؟ استدراج خلق ہے, جادو خلق ہے. کرامت خوارق میں, معجزہ خوارق میں. بعض تصرفات اللہ دے گا, تصرف نہیں ہے. تمہارا علم میں تصرف ہے تو تم بتا رہے ہیں, ورنہ تمہارا تصرف نہیں, تمہیں کیوں مانے؟ کیونکہ یہ تیری کرامت ہے. جو چیز آپ نے سیکھی کسب سے, وہ کرامت کہاں سے ہوگی؟ ہم آپ کو مان اس لیے رہے کہ آپ کا علم پہ تصرف حاصل ہے, آپ کو اس فن میں تصرف حاصل ہے. تو ہر تصرف حرام نہیں ہوتا, وہ بھی دین ہے. یہی وجہ ہے اس چیز میں پڑھ گیا. فلاں بزرگ نے فرمایا اس میں تصرفات ہوتے. دیکھو کہ ہمارے کل بزرگ گزرے ایک تصوف میں ماہر نہیں تھے. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, یہ صوفی ماہر نہیں تھے. خواہ مخواہ ان کے اقوال کو دلیل مت بناؤ. ایک بزرگ کا قول جب سامنے آتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی, لیکن عملیات کا ماہر آدمی گزرا ہے. جنات میں اتنا ماہر آدمی نہیں تھا جتنا یہ گزرا ہے. یہ بھی بتا دوں, محدث مضبوط ہے, عالم. پھر اس کے وہ دوسرا مسئلہ بھی مانو نا, وہ نہیں مانتے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہر بزرگ کے ہر مسئلے پہ ہم تکلیف کریں. دوسرا وہ حنبلی المسلک ہے, ہم حنفی المسلک ہیں. ہر کسی کا اپنے مذہب ہے, مسلک ہے, وہ اپنے مسلک کا پیروکار ہے. وہاں سے بڑے فلاں بزرگ نے لے گیا, فلاں بزرگ نے لے گیا. جب وہ ماہرین پر رد کر لے تو پھر اس بزرگ کے قول میں, کیونکہ وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ پہ ان کی فتاوی موجود ہے, انہوں نے بہت بڑے بڑے محقق صوفیہ پر رد کیا. تو آپ مجھے بتاؤ کیا کہوں گے؟ کیا ان کو لے لیں گے؟ نہیں. بعد میں ہمارے پاس اس کی زندگی تصوف قرآن و سنت کے مطابق ہو, یہ ایک الگ بات ہے. تصوف کے فنون قرآن و سنت کے مخالف ہے, یہ ایک الگ بات ہے. اس بات سے پیچھے فنون اور طریقوں پر رد کرنا یہ محل نظر بات ہے. اس وجہ سے کہ کوئی بھی فن بعینی اس شکل میں نہیں, نہ وہ درس نظامی کا ہوگا, نہ وہ حصول حدیث کا ہوگا.
اور تو ہم لوگ شیرازہ میں کھیل کے رکھ دیں گے سارے دن کا. یہی وجہ اگر اس طرح کے لوگ پیدا ہوئے. ان کتابوں کو لکھنے والے یہی صاحب فن تھے جو انہوں نے ان فنون سے یہ چیزیں حاصل کی. آج ہمارے پاس ایک کتابیں موجود ہیں کہ ہم گمراہی سے بچیں. تو پھر آنے والے ان کے مقلدین کو برا نہیں کہا جا سکتا. رہی یہ بات نقصان کا ہوتا ہے. جب کسی بھی ترتیب کو پچھلوں کی وجہ سے چینج کرنے کی کوشش کرو گے تو نقصان ہوگا. آگے پیچھے ایک سیڑھی نیچے کیے آپ ایک بندے کو اٹھا کے اس میں دو باتیں. جب اس کو اٹھا کے پھینکو گے تو بچ جائے گا نہیں تو ٹوٹ جائے گا. لیکن اس کو اگر سٹیپ بائی سٹیپ چڑھاؤ گے. اس لیے جب انسان بچے کو ضربہ پڑھاتا ہے تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ضربہ کس کو کہتے ہیں. یہ گردان کیا چیز ہے. بس اس کو حفظ کرایا جاتا ہے, رٹا کرایا جاتا ہے. یہ یاد کرو, پتہ تمہیں کب چلے گا؟ دورے میں. اس وقت استاد اس کو ان چیزوں میں نہیں الجھاتا, کیونکہ اگر بچہ اس چیز میں الجھ گیا تو وہ پڑھ نہیں سکے گا. اس وقت کیا ہے, الف با تا سا پڑھاتے ہیں بچے کو نہیں پڑھ کے تو کیا پڑھ رہا پڑھ. اس کو حفظ کرانا ہوتا ہے. بچے کو جب حافظ بنایا جاتا ہے, یہ اصول دین میں سے ہوتا ہے, یہ اصول علم ہے. اس کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا. آپ لوگ انجام کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ, یہ غلط ہے. یہ اصول ہی نہیں بنتا. نصاب کا مقصد کیا ہے؟ گمراہی سے بچنا. جب کسی چیز کا نصاب, آج یہ نصاب ہی بنے رجال کے حدیث کے, تو تبھی تو تمہارے سامنے پکڑ ہوتی ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو لوگ پھنس جاتے. یہ جو اصول فقہ بنائی گئی ہے یہ اصول شریعت ہے, صرف اصول فقہ ہے. فقہ اکبر امام ابو حنیفہ نے ایمانیات کو فرمایا, عقیدہ ہے. اب عقیدے کا پتہ ہے نہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قسم خدا کہ ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں. کسی کو پتہ ہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کیا ہے؟ اکثر عوام کو کیا, خاص پیروں کو بھی پتہ نہیں, بس نام ہے. تو کیا کسی نام کی وجہ سے اس کی عبادت؟ میں نمازی ہوں اور احکام نہیں جانتا. پھر اس کو فقہ اکبر, تو فقہ اکبر وہ ہوا تو مسائل کیا ہوئے؟ فقہ اصغر ہوا. تصوف سے آپ کا ایمان بنتا ہے. انہوں نے کیا تعریف کی؟ معارفت النفس ما لها وما علیہا. جب تجھے نفس کا ہی پتہ نہیں ہے تو یہ تجربے کی بغیر نہیں ہے. جب تم تجربے سے گزرو گے کیا حلال ہے اور کیا حرام, تب تمہیں پتہ چلے گا. عارف نفس کا آسان, یہ تصوف پہ تعریف ہے. قرآن, حدیث, اجماع, قیاس, یہ سب کے لیے, یہ حدیث کے لیے, یہ قرآن کے لیے, یہ تزکیے کے لیے, یہ حکمت کے لیے, جس کا مجموعہ ہے. ہم نے ایک کو پکڑ لیا, میں نے کتاب پڑھ لی, میں سمجھتا ہوں میں کل ہو گیا. آپ کی غلطی ہے. آپ اپنے فن کے ماہر ہیں, ہم آپ کو مانتے ہیں. آپ ہر چیز میں ماہر ہیں, ہم آپ کو اس میں نہیں مانتے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم اپنے اصول سے خلاف جا رہے ہو تو یہ غلط ہے. اس چیز کو مت چھوڑو. اس سے امت میں انتشار پیدا ہو گیا. ایک آدمی ایک فن کا ماہر نہیں ہے تو وہ بیان کرتا ہے. آپ کی شخصیت ایک معتبر شخصیت ہوتی ہے, آپ ایک بیان کر دیتے تو اس کی وجہ سے پھر آگے گھوڑنے لگ جاتے. پھر جب یہاں سے جواب جاتے تو پھر تمہارے منہ بند. تو امت میں انتشار مت پیدا ہو رہا ہے. جب پتہ چل گیا کہ اب جواب دینے کے قابل ہے تو منہ بند کر دو. ایک آدمی تم پہ اٹھا, ابھی تک اس کا جواب نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی میں نے اس کا جواب دیا تھا, اب بھی دے رہا ہوں. اس یہ خواب ہے, اور خواب کی تعبیر قرآن حدیث سے بھی. اب جاؤ تم اس کو بولو, اس کو توڑ کے دیکھو. یہ دجال جو خانہ کعبہ میں کھڑا تھا حضور نے دیکھا تھا, تو کیا کہے گا اس کے بارے میں؟ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ابو جہل مسلمانوں کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. اس کے بارے میں اب کیا کہو گے؟ تو ابو جہل مسلمانوں کا مرا ہے. تو جب نبی کے خواب کی تعبیر ہے تو پھر امتی کا کیا ہے کہ نبی کا خواب پورا دین ہے.
وہ شیطانی کبھی نہیں ہو سکتا. نبی کا خواب وحی رحمانی ہے تو وہ وحی کی تعبیر کی مکلف ہو گئی. تو ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا ہے, اقرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ. یہ تعبیر ہے اس کی. اسی طرح ناصیبیت پہ دلائل دیتے وقت جس صحابی کی دلیل دے رہے ہو حضرت عائشہ کے لیے, وہی دلیل اسی صحابی کی بخاری میں دوسری بھی موجود ہے اس جنگ کے بارے میں, وہ تجھے نظر نہیں آئی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نا. تو صحابہ کے فیصلے مت کرو. اصحاب رسول کے اندر جو بھی اختلاف یہ مشاجرات صحابہ ہے اور یہ اجتہاد ہے, سب حق پر. ہم کون ہوتے ہیں ان کا فیصلہ کرنے والے؟ آج ایک اٹھے گا, کل دوسرا اٹھے گا, کل تیسرا اٹھے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق و عمر و عثمان و علی حق و کل اصحاب الحق. جاؤ پہ کیا کرنے ہے کیا, یہ اصحاب رسول کا درجہ ہے. پہلے ابو بکر صدیق, عمر, عثمان, علی. اور ہمارے اہل سنت والجماعت کا مذہب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مذہب ہے. آج یہ بتا دوں, امام محمد بن حنفیہ رحمت اللہ علیہ اپنے باپ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں. یہ بخاری میں کیا پوچھتے ہیں, انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین شخص کون ہے؟ حضرت علی فرمایا ابو بکر. وہ پھر کون ہے؟ فرمایا عمر. پھر کون ہے؟ پھر عثمان. پھر کون ہے؟ آپ کا اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ میں تو عام شخصوں میں سے ہوں. اپنی کثرت نصیب دیکھو. اس سے ثابت ہوتا ہے ولی اپنے آپ کو ولی نہیں کہتا. جاہل کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئی. نبی ہو کر وہ استغفار کرتے ہیں, عشرہ مبشرہ ہو کر وہ توبہ کرتے ہیں, جنتی ہو کر وہ روتے ہیں. تم کچھ بھی نہیں, اتنے اکڑ کے بیٹھے ہو. تو اہل سنت والجماعت کا مذہب کس پر ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. باپ بیٹے سے پوچھتا ہے. کون ہے؟ محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ حضرت علی کا بیٹا ہے. ان کا نام ہے محمد اکبر. یہ ان کی کنیت ہے. یہ وہی بھائی ہے جنہوں نے منع کیا تھا حضرت حسین کو کہ آپ نہ جائیے, انہوں نے ہمارے باپ کے ساتھ وفا نہیں کی تو تمہارے ساتھ کیا کریں. اب حضرت حسین نے یہ بڑا چھوچلا چھوٹا ہوا ہے. لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کے لوگ کوفیوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطبہ دیا ہے نہج البلاغہ میں, وہ کیا ہے جو تم کہتے ہو وہ کس پہ رد ہے؟ یعنی بات نہیں مانتے ہو نا, تو امیر کی بات نہیں مانتے. یہی وجہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثریت جب تحقیق کے بھی مسائل موجود ہیں, یہ سارے موجود ہیں, اس وقت کے کیا فیصلے یہ وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں جنہوں نے اس کی تاریخیں پڑھی. گھٹالا مت کرو, حقائق دیکھو. یہ باتیں اٹھا کر کے امت میں انتشار مت پھیلاؤ. صحابہ کے فیصلے تم کرنے والے نہیں ہو. جب اتنے بڑے بڑے جبال علم کر کے نہیں گئے تو تم نہیں ہوتے کہ یہ کون تھا. یہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کہ دوسروں کی سرپرستی ہمیں حاصل ہو جائے. ایسے لوگوں پر قانوناً بینڈ لگنے چاہیے. ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. حکومت کا لازم ہے, واجب ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے جو اصحاب رسول کے بارے میں باتیں کرنا شروع. ان کی شکلیں دیکھو, مسائل کو دیکھو, نیٹ پہ چسپا کر دیں گے, چھیڑ رہے ہوں گے. ان مسائل کو چھیڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سیدھے ترجمے کرو, قرآن پڑھا لوگوں کو, مسائل بتاؤ, تصوف سکھاؤ. جو چیز آپ کو آتی ہے سکھاؤ. تو انجینئر ہے, جا کے مکانات بنا. جس چیز کا انجینئر ہے وہاں دیتے یہاں کیا کام ہے؟ جو کام ہے آپ کو کا عربی پڑھنے سے کوئی وہ تھوڑی ہوتا ہے. مجھے کو بھی عربی بہت اچھی آتی تھی.
اس سے کوئی مولوی تو نہیں بن جاتا ہے کہ کوئی عالمدان ہوگا تو مولوی بن جائے گا. علم نور ہے، العلم نور، اور یہ نور سینہ بسینہ چلا ہے. جو کتابیں آپ مطالعہ کر کے باتیں کر رہے ہیں بخاری کی انہی بزرگوں کو، ان استادوں سے پڑھی ہوئی لکھے، یہ انہی اصحاب رسول کے شاگردوں نے لکھی ہے بھائی.